آیا ہے وہ راجع روایت کے مطابق 72 نفوس قدسیہ جو امام حسین کے ہمراہ، امام حسین کی معیت میں، امام حسین کی سندت میں کربلا کی میدان پہنچے تھے، اسلام کی حفاظت کے لیے، نانا کی دین کو بچانے کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، اس امت کو بچانے کے لیے جس امت کے لیے نانا نے پیٹ پر پتھر باندھا، اس امت کو بچانے کے لیے جس امت کے لیے، جس امت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ طائف کی بازار میں لوگوں سے پتھریں کھا کر بھی امت کو تیار کیے تھے، امت کو سنوارے تھے، امت کو بنائے تھے۔ آج جب اس امت پر آنچ آئی تو اسی نبی کا نواسا، اسی نبی کا بیٹا یہ منظر کشی کر رہا ہے کہ ابا ابراہیم کو جب یہ خواب آیا کہ تمہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنا بیٹا اسماعیل کو دینا ہے تو ابراہیم نے گھبرایا نہیں، بلکہ رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دیا۔ اسی ابراہیم کا پوتا، اسی ابراہیم کا نواسا امام علی مقام نے بھی اپنی اولادوں کی بازی لگا کر، اپنی اولادوں کی جانوں کی نثار کر کے دین کو بچانے کے لیے کرب و بلا کے میدان میں پہنچے۔ ادھر ابن زیاد، ابن سعد جو لعین اور مکار تھے، جو لعین اور مکار تھے، یزید ناپاک پلید، یزید فاسق اور فاجر کا، فاجر نے انہیں کوفہ کا گورنر اور کوفہ کا حاکم بنایا تھا۔ ابن سعد اور ابن زیاد نے حضرت حر جو ابھی یزیدی لشکروں کا کمانڈر تھے، یزیدی لشکروں کا سپہ سالار تھے، ان کے ساتھ 1000 کا لشکر دے کر کوفہ میدان کربلا بھیج دیا۔ جاؤ امام حسین کا راستہ روک لو، جاؤ امام حسین کے سفر کو روکو۔ الحاصل یہ ہو جب میدان کرب و بلا پہنچا تو امام حسین نے کہا اے ہور ظہر کا وقت ہے، بتاؤ تم میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا تم اپنی الگ نماز پڑھو گے؟ ہور نے کہا آقا ہم تو آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ جانشین مصطفیٰ ہیں، آپ نواسائے رسول ہیں، آپ ریحانت الرسول ہیں، آپ کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہور نے حضرت امام علی مقام کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز ادا کی۔ پھر جب ابن زیاد کا فرمان آیا کہ تم ان کا سفر روکو، تم انہیں روکو، تو حضرت ہور نے کرب و بلا کے میدان میں جب وہ پوری منظر آیا، لشکر اور لشکر جلاب تیار ہو گئے۔ الحاصل اختصار اور اجمال کی صورت میں تفصیلات سے قطع نظر کرتے ہوئے میں آپ کو کربلا کے کھلی منظر میں لے کے چلتا ہوں، کربلا کے اس خطرناک منظر میں لے کے چلتا ہوں، کربلا کے اس خونی منظر میں لے کے چلتا ہوں۔ جب ہور ایک طرف 1000 کے لشکر جرار کا سپہ سالار ہے، کمانڈر ہے، یزیدیت کے باغ کو، یزیدیت کے باغ دور کو سنبھالے ہوئے ہیں، ہور نے امام علی مقام کے سامنے جب آئے تو ہور کے چہرے سے پسینہ نکلنے لگا، ہور کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہور سے کسی نے کہا اے ہور تم یزیدی فوج کے کمانڈر ہو، تم یزیدی فوج کے سپہ سالار ہو، لیکن آج سے پہلے ہم نے تمہیں کبھی بھی اتنا حیران اور پریشان نہیں دیکھا، آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی تمہیں اتنا ڈرایا ہوا نہیں دیکھا، آج کیا بات ہے تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو، تمہارے پریشانی سے پسینہ کیوں نکل رہا ہے؟ ہور نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف میرے سامنے جہنم کی آگ ہے اور دوسری طرف جنت کی کیرائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میں سوچ رہا ہوں میں کدھر جاؤں۔ پھر حضرت ہور کا دل نرم ہو جاتا ہے، توفیق الہی ہوتی ہے، اللہ ان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے اور امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ امام علی مقام حسین مجتبیٰ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں، اپنا پیشانی رکھ دیتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ امام علی مقام کے بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں اے امام حسین مجتبیٰ کیا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا؟ سرکار امام علی مقام نے فرمایا ہاں ہاں، آج اگر تم نے میرا ساتھ دے دیا، آج اگر اس مشکل حالات میں تم نے ہمارا ساتھ دے دیا، کل
مرنے کے بعد محشر کے میدان میں جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، میں محمد کا نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لخت جگر، امام حسین مجتبی تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں، کل محشر کی میدان میں میں اپنی نانا کی دامن رحمت کو پکڑ کر کے تمہاری شفاعت کروں گا، تمہیں بخشواؤں گا، تمہاری مغفرت کرواؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت امام علی مقام کی طرف آ جاتے ہیں، پھر کربلا کا جنگ شروع ہوتا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جانے والا پہلا آدمی، وہ تاریخ گواہ ہے، وہ حضرت حر ہے۔ حضرت حر امام حسین سے اجازت لیتے ہیں اور کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں اور بڑی ہی جوامردی کے ساتھ، بڑی ہی طاقت کے ساتھ، بہت ہی بازو قوت کے ساتھ میدان کربلا میں یزیدیوں کے ساتھ لڑتے لڑتے الحاصل شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یکے بعد دیگر خانوادہ اہل بیت سے کربلا کے میدان میں جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے یزیدیوں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ 22 سال کا خوبصورت نوجوان، جس کا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح، جس کی زلف مصطفیٰ کے زلف کی طرح، جس کی آنکھیں مصطفیٰ کی آنکھوں کی طرح، امام حسن مجتبی کا بیٹا امام قاسم، امام حسین کا بھتیجا امام قاسم پہنچ جاتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں اور عریضہ پیش کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اے چچا جان، اے میرے چچا جان، آج آپ پر کربلا کے میدان میں مصیبت آ پڑی ہے، چچا جان مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی طرف سے نانا کی دین کی حفاظت کے لیے، شریعت محمدی کو بچانے کے لیے میں اپنی جان کی نذرانے پیش کر کے دین کو بچا لوں، دین کی حفاظت کر لوں۔ یہی رک کر کے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو صرف 22 سال کا نوجوان ہے، 22 سال کے نوجوان کے اندر وہ طاقت ہے، وہ ایمانی جذبہ ہے، وہ قوت ایمانی ہے کہ اپنی 22 سال کی جوانی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ رہے ہیں تو نانا کی شریعت کو دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ رہے ہیں تو دین محمد کو دیکھ رہے ہیں، امت کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہی رک کر کے میں آپ سے ایک سوال عرض کرتا ہوں، آج بھی امام حسین کے غلام، امام حسین کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہے، لیکن آج ہمارے گھروں کا آپ جائزہ کیجئے، ہمارے مسلم سوسائٹی کا آپ جائزہ کیجئے، ہمارے یہاں بھی 22 سال کا نوجوان ہے، لیکن 22 سال کے نوجوان کو ڈھنگ سے پانچوں کلمہ نہیں آتا ہے، 22 سال کے نوجوان کو قرآن کا سورہ فاتحہ نہیں آتا ہے، 22 سال کے نوجوان کو اپنی جماعت کے امام سے عزت سے بات کرنا نہیں آتا ہے، 22 سال کے نوجوان کو اپنی ماں باپ کی محبت پہچاننا نہیں آتا ہے، 22 سال کا ہو گیا، اسے دین سمجھ میں نہیں آیا، اسے دین سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں 22 سال کے نوجوان کو اگر یاد ہے تو کرکٹ کا میچ یاد ہے، بالی ووڈ کا ایکٹر پتا ہے، ہالی ووڈ کا ایکٹر پتا ہے، کس مہینے میں کون سی مووی ریلیز ہوگی، کس تاریخ میں IPL کا میچ ہوگا، کہاں ڈرگس ملے گا، کہاں ارفون ملے گا، کہاں گانجا ملے گا، یہ ہمارے 22 سال کے نوجوانوں کو پتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دانی بستی کی کربلا کی اس محفل سے، جشن شہید اعظم سے میں آپ سے ذمہ داری سے پوچھتا ہوں، کیا آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کے نام کی محفل سجا لیتا، امام حسین کی میلاد بنا لیتا، حقیقت میں امام حسین کے غلام بن جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ امام قاسم کی طرح جذبہ ایمانی چاہیے، امام قاسم کی طرح ایمان مضبوط چاہیے کہ اگر نانا کی دین پر بات آتی ہے، اگر محمد کی شریعت پر بات آتی ہے، پھر نہ ہم ماں باپ دیکھیں گے، پھر نہ ہم بہن بھائیوں دیکھیں گے، بلکہ یہ سدا بلند کریں گے کہ محمد سے وفا تجھے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوٹا لگ تیرے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت۔ حضرت
मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, मैं आपसे इजाज़त तलब करता हूँ, इस बात की इजाज़त तलब करता हूँ कि वाक़या तो बहुत लंबा है, हर एक को पता है इमाम कासिम कैसे गए शहीद हुए, अली असगर कैसे शहीद हुए, लेकिन करबला का जलसा मनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप शहादत के वाक़यात सुनो, बल्कि करबला से पैगाम क्या मिलता है, करबला से मैसेज क्या मिलता है, फलसफाए शहादत से आपको क्या सबक मिलता है। अगर आपने सबक लिया तो यकीनन आपका जलसा कामयाब, वरना कहानियां सुन लेंगे, सुबह आप में से किसी को पता नहीं होगा कि इमाम हुसैन पैदा कब हुए, इमाम हुसैन की पैदाइश की तारीख क्या है, किस दिन उनका अकीका हुआ, उनका कुरानी नाम क्या था, उनका इस्लामिक नाम क्या था, उनका लक़ब क्या है, उनकी कुन्नियत क्या है। अरे आपको क्या पता, अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं है तो आपको क्या पता होगा। इसलिए मैं आज की गुफ्तगू में आप सबके सामने जिम्मेदारी के साथ करबला के पैगाम देके जाना चाहता हूँ, करबला का मैसेज देके जाना चाहता हूँ, और इन उलमा की पुष्ट पनाही में मैं अपने बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22 साल का नौजवान, लेकिन अपने